دوستو یہ مقدس درگاہ حضرت سید علی میرا داتر کی ہے اور اس مقدس درگاہ میں بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور اپنی دل کی نیک مرادیں رکھتے ہیں۔ دوستو ان سے بڑی بڑی کرامتوں کا ظہور ہوا ہے۔ ان میں ایک بڑی کرامت کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں، جس میں حضرت سید علی میرا داتر نے ایک 4 سال کے مرے ہوئے بچے کو دوبارہ زندہ کر دیا، جس بچے کو لوگوں نے دفن کر دیا تھا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کے دل میں اس درگاہ کی یقیناً زیارت کرنے کی خواہش پیدا ہوگی۔ لہٰذا جب بھی آپ کے دل میں یہ خواہش جاگ اٹھے کہ ہمیں حضرت میرا داتر کی بارگاہ میں جانا ہے، تو آپ سب سے پہلے سید اکرم صاحب سے بات کر لیں۔ ان کا موبائل نمبر میرے اسکرین پر موجود ہے۔ یہ خادم ہیں حضرت سید علی میرا داتر کے، یہ آپ کی پوری طرح سے مدد کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو اگر آپ کسی بھی پریشانی میں پھنسے ہیں، آپ پر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، یا آپ پر شیطانی اثرات ہیں، یا آپ کو لا علاج بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو آپ بھروسے کے ساتھ درگاہ میں آئیں، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستو یہ واقعہ سن 1935 کا ہے۔ احمد آباد کے ریلوے اسٹیشن پر دیوی لال مارواڑی کلی کا کام کرتا تھا۔ میرا داتر کی درگاہ میں ہمیشہ آتا جاتا تھا اور ان سے بہت عقیدت رکھتا تھا۔ میرا داتر کی دعاؤں سے اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ان کے خادم کو پوچھ کر اس بچے کا نام روشن لال رکھا۔ جب وہ بچہ 4 سال کا ہوا، اس کے گلے کے پاس ایک گانٹھ ہو گئی۔ احمد آباد کے سول ہاسپٹل میں اس کی گانٹھ کو نکالا گیا، پھر بھی وہ بیمار رہنے لگا۔ اس کو میرا داتر کی درگاہ پر لایا گیا، اس کے نام کا چلہ باندھا گیا۔ اس دور میں باپو بھائی نام کا ایک وید تھا، اس کے پاس سے بھی دوائی لائی گئی، لیکن کچھ آرام نہ ہوا اور اس کا بچہ مر گیا۔ اسے اناوا تالاب کے پاس دفن کیا گیا۔ اس کے ماں باپ درگاہ میں بہت رونے لگے اور کہنے لگے آپ کے دربار میں ہم بڑی امید لے کر آئے تھے اور ہمارا بیٹا مر گیا، وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ ماں باپ مایوس ہو کر احمد آباد چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد بیٹے کی یاد کو بھلا نہ سکے۔ روزانہ میرا داتر کو یاد کر کر کے روتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ ایک روز دیوی لال اپنے کمرے میں اکیلے سید علی کو فریاد کر رہا تھا اور اس کی بیوی کچھ کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا بہت خوبصورت اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے کہا جاؤ تمہارا بیٹا روشن تمہیں دلی اسٹیشن پر ملے گا۔ دیوی لال سوچ میں پڑ گیا اور گھبرا گیا کہ کمرہ بند ہے اور لڑکا کہاں سے آیا اور یہ کون ہے۔ اتنے میں لڑکا غائب ہو گیا اور پورے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو تھی۔ دیوی لال کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ لڑکے کے روپ میں حضرت سید علی میرا داتر تھے۔ وہ بہت خوش ہو گیا۔ دلی اسٹیشن پر ایک گاڑی آئی تو صفائی کرنے والے نے دیکھا کہ ایک بچہ 4 سال کا کپڑے میں لپٹا ہوا پڑا ہے۔ وہ بچے کو اٹھا کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گیا۔ وہاں پر کافی بھیڑ جمع ہو گئی۔ اتنے میں جو گاڑی میں دیوی لال روانہ ہوا تھا وہ گاڑی اسٹیشن پر آ گئی۔ دیوی لال بھیڑ دیکھ کر وہاں پہنچا۔ اس نے دیکھا اور اپنے بچے کو پہچان لیا۔ اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ آپ تو اس گاڑی سے آئے جبکہ یہ بچہ ہمیں اگلی گاڑی سے ملا ہے۔ دیوی لال نے اپنا بچہ ہونے کی سبھی نشانی بتلائی جو اس بچے میں موجود تھی اور سید علی میرا داتر کے کرامت کا قصہ سنایا۔ لوگ قصہ سن کر حیران ہو گئے۔ پھر کچھ لوگ ان کے ساتھ اوناوا تک آئے۔ یہاں پر لوگوں نے مل کر قبر کو کھود کر دیکھا تو اندر کچھ بھی نہ تھا۔ آپ کی کرامت کے چرچے جگہ جگہ ہونے لگے۔ سید علی میرا داتر نے اسے اپنے بیٹے سے واپس ملا دیا۔ میرا سید علی داتار سخاوت کے دھنی ہیں، جو تقدیر میں نہیں ہوتا وہ بھی خدا سے دلاتے ہیں۔